وقت کے نواز شریف اور اب کے نواز شریف کے درمیان کا جو سفر ہے یہ بھی ایک مختصر سی رپورٹ ہے، یہ ملاحظہ کیجئے، مزید کلیئرٹی آپ کو آئے گی، ہمارے ساتھ بنے رہیے کیونکہ اب جو چیزیں آگے آنے والی ہیں وہ اس بات پر واضح کر دیں گی آپ کو کہ آخر یہ تمام ماجرا، یہ تمام معاملہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف کے سامنے آرمی چیف کو سلیکٹ کرنے کا آتا ہے تو پھر مسائل کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلیکشن کے بعد بھی وہ مسائل رکنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ مختصر سا رپورٹ دیکھیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق شہید کو کروٹ جنت نصیب کرے، آمین، اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ شرف کے خلاف جو ہے قانون اور آئین توڑنے کی جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کیس دائر کیا جائے، اس کے خلاف کیس چلایا جائے۔ جس نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے ہم اس کو قرار واقعی سزا دے کے دم لیں گے۔ جنرل ضیاء الحق شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جس کا مزار وہ سامنے، اور اس مزار پہ کوئی سرکاری فنڈ استعمال نہیں ہوا، یہ شاید 1-1.5 لاکھ روپے سے بنا ہوگا، اور میں کہتا ہوں اچھی بات ہے۔ ایک وہ مزار جس کے لیے حکومت پاکستان نے آج 28 کروڑ روپیہ دیا ہے بنانے کے لیے، 28 کروڑ روپیہ بیر بھٹو کے بلاول ہاؤس کا پیسہ نہیں ہے، یہ آپ کے اور اس قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ یہ اس مجاہد کا مزار ہے جو کہتا تھا میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بناؤں گا، اور 28 کروڑ اس شخص نے مزار کے لیے حکومت نے فراہم کیا ہے جو کہتا ہے میں رات کو تھوڑی سی پی لیتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق بھی مارشل لاء کے گھوڑے پہ چڑھ کے آئے، جنرل مشرف بھی مارشل لاء کے گھوڑے پہ چڑھ کر آئے۔ ایک کے لیے بیان آپ نے سن لیا، ایک کو مجاہد بھی کہا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس دور میں، اور کروٹ جنت نصیب کی دعا بھی کی، وہ ہم بھی کرتے ہیں اس میں ہر ایسے پاکستانی کے لیے۔ تو مشرف صاحب کے لیے معاملات مختلف ہیں۔ ناظرین، ضیاء الحق صاحب اور مشرف صاحب کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں بہت کچھ ہوا۔ اس میں یہ بھی ہوا کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ان کی بیوی کہتی ہیں، اور یہ بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے، یہ بات کچھ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو وابستہ رہے جنرل آصف نواز سے، یہ وہ بھی کہتے ہیں۔ ان کی موت تک کا ذمہ دار میاں نواز شریف کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف اور اب جنرل رحیل کے سے لے کر کے جو درمیان کا وقفہ ہے یہ کیسا رہا میاں نواز شریف کے لیے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ جنرل وحید کاکڑ آتے ہیں ناظرین، اس کے ساتھ کیا ہوا وہ تو آپ جب جانتے ہیں، تمام معاملات کس طرح سے بگڑتے گئے اور بالآخر صدر سمیت میاں نواز شریف صاحب کے استعفے تک بات ختم ہوئی، اور پھر وحید کاکڑ صاحب کے بعد جنرل جہانگیر کرامت، ان کا استعفیٰ لیا جانا، اس کے اندر جو اس کی جو سنجیدگی تھی اس کو فوج تک نے برا منایا، جس طرح سے استعفیٰ لیا گیا۔ اس پر پھر ایسی بھی کانسپریسی تھیوریز آئیں کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ جنرل جہانگیر کرامت پر ان کو ہٹانے کے لیے جب انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی تجویز پیش کی جو اس وقت ایک بہت بڑا ہوا بن گئی تھی، ان کو ہٹانے کے لیے اور بھی کئی حربے استعمال کرنے کے آپشنز زیر غور تھے۔ جنرل ضیاء الدین بٹ کی بات کریں، جنرل مشرف کی بات کریں تو ان کو کس طرح سے ہٹایا گیا اور جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو کس طرح سے نوٹیفیکیشن دے کے راتوں رات لگایا گیا۔ تب بھی معاملات اچھے نہیں ہو پائے۔ آپ کا اپنا ہینڈ پکڈ جو آپ کی اپنی چوائس جنرل مشرف جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، حالات کشیدہ ہوئے۔ کارگل کی سٹوری ہمارے سامنے ہے۔ اور ناظرین، ہم اب آتے ہیں جنرل راحیل شریف کے دور کے اوپر۔ اس دور میں بھی 2 وزراء کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ میں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کی بات کر رہا ہوں اور پرویز رشید صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ بالآخر معاملات اتنے اچھے نہیں رہے جتنے پورٹرے کیے جاتے تھے۔ ان وزراء کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں تک کہ میاں نواز شریف صاحب کی اپنی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں یہ تاثر پایا جاتا رہا ہے، باتیں ہوتی رہی ہیں کہ جناب فوج اور سویلین گورنمنٹ ایک پیج پر نہیں ہے۔ آخر میں تھوڑا سا وقت لوں گا میں آپ کا، پھر مہمانوں کی طرف بڑھوں گا۔ آخر میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو پاک فوج کے حوالے سے ہیں، مختلف سکسیسو ڈکٹیٹرشپ جو ڈکٹیٹرز جو آئے تھے ان کے حوالے سے ہے، ضیاء الحق صاحب کو چھوڑ کر کے۔ پہلے وہ سنیے، پھر مہمانوں کا تعارف کروائیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ پھر آئین ٹوٹتا ہے، اس کے بعد ملک ٹوٹتا ہے۔
جو ملک کو توڑنے والے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو توڑنے والے ہیں، جو پارلیمنٹ کو توڑنے والے ہیں، جو آج عدلیہ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کو توڑ رہے ہیں، جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، میں ان سے بات کر لوں، ان سے ڈیل کر لوں، ان سے میں سودے بازی کروں کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ. اس نے پاکستان توڑا. کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی؟ کیا کسی نے کہا کہ جناب ہم قوم سے شرمندہ ہیں؟ کسی نے کہا کہ جناب ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور اپنی من مرضی کی ہے اور ملک توڑ دیا ہے؟ اور ملک توڑنے والے دیکھیں آپ، ستم ظریفی یہ ہے کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل، ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا. یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں، یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنے ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے جو آئین نے بتایا کہ اس دائرے میں آپ رہیں؟ یہ کیوں حکومتی اداروں کے اندر جو ہے نا وہ آ کے قدم رکھتے ہیں؟ کیوں وزیر اعظم کو حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے؟ کیوں کارگل کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں؟ کیوں پاکستان کے ایک جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا، جس نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس کو ملک بدر کر دیا، اس کے خلاف اس کو گرفتار کیا، اس کو ہتھکڑیاں لگائیں، اس کو کال کوٹری میں بند کیا. آپ دیکھیے، آپ یہ بھی کہیں کہ جناب میری بہت سارے جنرلوں سے نہیں بنتی تھی. میری کیوں نہیں بنتی تھی؟ کیونکہ میں کسی فوجی چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھے. چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھے.